اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو ایک بار پھر ہم 26 آیتوں میں سے ایک آیت کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ وہی 26 آیتیں کہ جن کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان آیتوں سے دنیا بھر میں نفرت اور ہیٹریٹ پھیلتی ہے۔ ہم ان آیتوں میں سے 2 آیتوں کو ایک ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ 2 آیتیں لگاتار آئی بھی ہیں، تو 26 میں سے 2 آیتیں ایک ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ قرآن کا ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ فصلت ہے۔ اس سورہ فصلت کی آیت نمبر 27 اور 28 یعنی 27 اور 28 میں پھر سے بتا دوں، چیپٹر نمبر 41 اور ورس نمبر 27-28 2 آیتوں کو ایک ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں 2 آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھوں پھر بتا دوں، ان 2 آیتوں کے ساتھ بھی وہی کیا گیا ہے کہ وہی کیا جاتا ہے کہ جو دوسری آیتوں کے ساتھ، یعنی ان کو آگے پیچھے کی آیتوں سے کاٹ کر کے لوگوں کے بیچ پیش کر کے لوگوں کو بھڑکایا اور ورغلایا جاتا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے والی آیت یعنی آیت نمبر 26 یعنی ورس نمبر 26 کو بھی پڑھوں گا تاکہ ساری بات آپ کے سامنے آ جائے، یعنی لگاتار 3 آیتیں 26، 27، 28 میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ اور کافر لوگوں نے دوسروں سے کہا، کیا کہا؟ تم لوگ اس قرآن کو مت سنو، بلکہ جب یہ سنایا جائے تو شور غل مچاؤ تاکہ تم ہی لوگ حاوی رہو۔ سو اللہ کہتا ہے کہ ہم کافر لوگوں کو ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم انہیں اس برے کام کی سزا ضرور دیں گے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا تو آگ ہوگی، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا جانتے بوجھتے انکار کرتے تھے۔ یہ تینوں آیتیں ہو گئیں۔ اب پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ کافروں کی حرکت کی بات کی جا رہی۔ لاسٹ آیت میں دھیان دینے لائق بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر سچ پورے طور سے ظاہر ہو گیا تھا، جو سمجھ گئے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا سچا پیغام ہے، پھر بھی وہ لوگ اکڑ کے مارے، ضد کے مارے، ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ان کافروں کے بارے میں بات ہو رہی۔ اب یہ حرکت کیا کرتے تھے؟ یہ پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 26 میں آیا کہ اس وقت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب قرآن کی آیتیں وہ پڑھ کر سناتے تھے، حضرت محمد قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، تو یہ کافر لوگ ارے خود نہ سنو تو کوئی بات نہیں ہے، لوگوں سے کہتے تھے کہ قرآن کو نہ سنو اور جب یہ پڑھا جائے تو خوب شور غل مچاؤ، ہنگامہ کر دو، شور مچاؤ تاکہ اس کی آواز سنائی نہ دے، تم ہی حاوی ہو جاؤ۔ ایسے کافروں کو اللہ کہہ رہا ہے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تو قرآن کی آیت تھی، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 2 جواب دینے جا رہا ہوں میں۔ پہلا جواب، ایک کوئی بہت پڑھا لکھا، بہت اسکالر، کوئی بہت گیانی عالم انسان کوئی اچھی بات بتا رہا ہو، کوئی واعظ و نصیحت یا پروچن کر رہا ہو، اور اس وقت کچھ ایسے ہی لوگ ہلڑ ہنگامہ کرنے والے لوگ آ جائیں اور خود تو سنے نہیں، ایک الگ بات ہے، دوسروں سے کہیں کہ نہیں سنو، ہلڑ مچاؤ، ہنگامہ کرو، شور مچاؤ، تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا یہ مینرز کے اکارڈنگ ہے؟ یعنی یہ صحیح ہے؟ یہ ششٹتا ہے؟ یہ سبھیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سبھیتا نہیں۔ ایک آدمی پڑھا رہا ہے یا بتا رہا ہے اچھی بات تو وہاں پر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا خود نہیں سنو تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے، ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ تم دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی نہ سنو اور شور مچاؤ، ٹھیک ہے۔ اور آخری آیت میں بتایا کہ جان بوجھ کر پھر قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اب بتائیے ایسے لوگوں کے لیے اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں نہیں قیامت میں ہم ان کو سزا دیں گے تو کیا برا کہہ رہا ہے؟ ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو کیا برا کہہ رہا ہے؟ بھئی یہ تو آپ اس کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ خود دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے فریڈم آف اسپیچ اور دوسری چیز ہوتی ہے فریڈم آف لسننگ۔
کہ آدمی کو سننے کی بھی تو آزادی ہو، بولنے کی آزادی ہے لیکن سننے والوں کو سننے کی بھی تو آزادی ہو، وہ تو چھین رہے تھے اس آزادی کو۔ یہ تو پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب آپ کو بتائیں کہ اسی دور میں ایسا بھی نہیں تھا کہ مکے میں ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، یہ صرف قرآن کے ساتھ ایسا کیا جا رہا تھا کہ شور مچایا جا رہا تھا، ہنگامہ کیا جا رہا تھا۔ عام طور سے جو اور طرح کے کلام کہنے، جو واڑیاں ہوتی تھیں، اور واڑیاں بھی کیسی ہوتی تھیں بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو اور طرح کی باتیں ہوتی تھیں ان کو لوگ جو ہے بڑے شوق سے سنتے تھے، بڑے چاو سے سنتے تھے، اور وہاں اس وقت یہ کافر لوگ شور مچانے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اس زمانے میں شاعر بہت تھے، شاعری بہت ہوتی تھی، تو وہ شاعری جو کرتے تھے، یہ بھی جائیے خوب آپ ریسرچ کر لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے گا، اس زمانے کی شاعری بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اسلام اور اسلام سے پہلے کی دراصل شاعری، جاہلیت جسے کہتے ہیں، دور جاہلیت کی شاعری، اسلام سے پہلے کی شاعری، اور اسلام آیا بھی شروع میں جو شاعری چل رہی تھی عربوں میں، وہ والی، اس دور کی شاعری میں جا کے دیکھیں گے 3 چیزوں کے بارے میں شعر ہوتے تھے، یا تو شراب کے بارے میں، یا عورت کے بارے میں، یا جنگ کے بارے میں، اور تینوں ہی موضوع پر، تینوں ہی ٹاپکس پر گندے شعر ہوتے تھے، خاص طور سے عورتوں کے بارے میں تو آپ سوچ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے شاید، اتنے گندے شعر ہوتے تھے۔ ان اشعار کو، ان شعروں کو لوگ آتے تھے کعبے کے پاس پڑھ کر سناتے تھے، اور لوگ واہ واہ کرتے تھے۔ یہ کہہ لیں آج کی زبان میں کبھی سمیلن ہوتا تھا، وہاں واہ واہ ہوتی تھی، اس وقت شور مچانے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا، یہی نہیں بلکہ کہوں اس کے علاوہ وہ کیا کہ انہی اشعار کو، وہی جو شاعری ہوتی تھی گندی، اس میں سے کچھ کو تو کعبے کی دیوار پر ٹانگ بھی دیا جاتا تھا، اور وہ تب تک ٹنگی رہتی تھی جب تک اس کے ٹکر کا کوئی اور شعر یا شاعری کوئی لے نہیں آتا تھا۔ آپ جا کر کے ریسرچ کیجئے، ایک چیز کہی جاتی ہے 7 معلقات، یعنی 7 لٹکائی ہوئی غزلیں، وہ غزلیں جو 7 الگ الگ عرب شاعروں نے کہی تھی، گندی گندی اس میں باتیں تھیں، تو اس کو کہاں لٹکاتے تھے؟ گھر کے اندر نہیں، دیوار پہ، کعبے کی دیوار پر جو عبادت کی جگہ تھی، اس میں گندی شاعری لٹکائی جا رہی ہے۔ تو اس کی اجازت تھی مکے میں، اور اجازت نہیں دی جا رہی تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کی۔ میں آپ کے سامنے آپ سے بتا دے رہا ہوں، آپ کو جا کر کے ڈھونڈ لیجئے گا۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ رحمان، بہت ریدمک ہے، اور اس بڑے ہی لے کے ساتھ ہے، آپ پڑھیں گے یا انٹرنیٹ پہ آپ پلے کر لیے سورہ رحمان، آپ پلے کیجئے، یوٹیوب سے پلے کر لیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی میٹھی آواز اور کتنا میٹھا کلام ہے۔ اس کلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی نے، جن کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، سنایا تھا۔ کس کے سامنے؟ انہی عربوں کے سامنے، انہی بت پرستوں کے سامنے۔ سنانے سے پہلے جو مسلمانوں کی چھوٹی سی میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ یہ جو سورہ ہے سورہ رحمان، یہ بھی کچھ ہی دن پہلے آیا تھا اللہ کی طرف سے، بڑا اچھا سب کو لگا، سارے مسلمانوں کو، اتنا میٹھا کلام۔ تو میٹنگ میں وہ بولے عبداللہ ابن مسعود کہ بھائی میں اس کلام کو جا کر کے ان بت پرستوں کو جب سناؤں گا تو مجھے یقین ہے ان کے دل نرم پڑ جائیں گے، پھر یہ ہماری مخالفت بند کر دیں گے، کیونکہ یہ کلام، یہ بات اتنی میٹھی ہے، یہ اللہ کی کئی بات ہے اور اتنی میٹھی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا، لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ لوگ سنے نہ سنے، تو کہا نہیں، میں کعبے کے پاس جب سب کو کچھ پڑھنے کی آزادی تو میں یہی سناؤں گا۔ اور پھر انہوں نے جا کر کے یہ سورہ پڑھا، یعنی سورہ رحمان۔ جب انہوں نے سورہ پڑھا، ابھی یہ سورہ یعنی چیپٹر ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ ان کو بت پرستوں نے مارا اٹھ کر کے، اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، ادھمرا کر دیا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، جب گندی شاعری پڑھی جا سکتی ہے تو یہ اللہ کا کلام نہیں پڑھا جا سکتا؟ اسی کے لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم قیامت میں سزا دیں گے۔ تو کیا برا کہا، کیا غلط کہا؟ اس بارے میں کھلے دل اور کھلے دماغ سے سوچئے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ خود مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 26، 27، 28 صحیح ہے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کو سزا دینے کی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہر سنجیدہ اور سیریس بات کو سنتے نہیں اور سننے نہیں دیتے۔
میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.